اللہ تعالی قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المسلمین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ معززون مقتدر علماء کرام، حفاظ کرام، نعت خوانان اور تمام شعبہ زندگی سے متعلق معزز و مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس تقریب ذکر شہدائے کربلا اور بالخصوص شہزادہ رسول حضور سیدنا امام حسین علیہ السلام، آپ کے توسل سے تمام منتظمین، حاضرین، کارکنان پر کرم و فضل فرمائیں اور سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار کے طفیل ہماری یہ زندگی بھی آسان فرمائیں اور آخرت والی زندگی بھی آسان فرمائیں، اور ہمیں ان کا دامنی شفاعت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں۔ آج یوم عظیم ہے، 10 محرم الحرام ہے، اور اس دن کی تاریخ اسلامی میں بڑی اہمیت ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن قیامت آئے گی، 10 محرم الحرام ہوگی اور جمعۃ المبارک کا دن ہوگا اور قیامت برپا ہوگی۔ یہی وہ دن تھا جس دن حضرت سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ یہی وہ دن تھا جس دن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم اور جبر سے نجات دی گئی، اور بے شمار انبیاء علیہ السلام کے امتحانات ہیں وہ اسی یوم میں ہیں، اور یہی وہ دن ہے جسے شہزادہ رسول کے اس امتحان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اسلامی سال کا جو آخری مہینہ ہے اس کی 10 تاریخ بھی قربانی سے تعبیر کی جاتی ہے، اور اسلامی سال کی جو پہلے مہینے کی 10 تاریخ ہے وہ بھی قربانی سے تعبیر کی جاتی ہے، اور درس یہ دیا جاتا ہے کہ انسان جو ہے یا بالخصوص جو مسلمان ہیں اسے ہر وقت اور پورا سال قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے قربانی کی گئی تھی، وہ بظاہر ان کی جگہ قربہ جو تھا اسے پیش کر دیا گیا، لیکن وہ قربانی معاف نہیں ہوئی تھی۔ قرآن یہ کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس قربانی کا فدیہ ایک بہت بڑی قربانی آگے رکھ لی ہے۔ اور ادھر ربیع فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، یہ اہل اللہ کی تفسیر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اہل طریقہ جو صوفیاء کی تفسیر ہے، جو روحانی تفسیر ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہے، اور علامہ اقبال علیہ رحمہ بھی اسی تفسیر کے قائل ہیں۔ ابھی راستے میں مسانی صاحب کو سناتا آ رہا تھا علامہ اقبال کا وہ کلام کے امام عاشقاں برے بدول سرو آزاد زبستان رسول، اور اسی میں ایک شعر ہے، حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کی تشریح اور تفسیر فرماتے ہیں اللہ اللہ، کہتے ہیں واہ 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 سبحان اللہ، تاریخ جب آئے پھر اللہ تعالیٰ کیا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ اللہ بائے بسم اللہ بدر، فرمایا حضرت امام حسین کا کیا شان ہے کہ
کہ والد مکرم اتنی عظمت والے ہیں کہ پورے قرآن کا نچوڑ جو ہے وہ بسم اللہ کی با میں ہے، اور وہ با حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ہے۔ فرماتے اللہ اللہ بائے بسم اللہ ادھر حضرت امام حسین کی شان ہی یہ ہے، واہ 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 واہ، ان کے والد مکرم قرآن کی با ہے، اور فرماتے ہیں کہ معنی ذبح عظیم آمد بسر، اور شہزادہ امام حسین جو ہیں وہ ذبح عظیم کا معنی ہے۔ اب تو معنی سمجھا دیتا ہوں کہ جوڑ بنتا ہے کہ ایک طرف حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام پگڑے میں بٹھا دیا جائے اور ایک طرف دمبے کو بٹھا دیا جائے، تو کیا یہ فدیہ برابر ہوتا ہے؟ فقہاء سے معذرت کے ساتھ فقہاء نے صحیح معنی فرمایا، وہ بھی ٹھیک ہے، میں اس کے اختلاف نہیں کر رہا، لیکن اگر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی موقوف کی گئی ہو، روکی گئی ہو، تو وجہ اس کی یہ ہو کہ ان کی پشت پہ نور مصطفیٰ تھا۔ قربانی اس لیے لی گئی کہ پتہ چلے کہ حضور کے جد کتنے قربانی دینے والے ہیں، اور قربانی روک اس لیے دی گئی، موقوف اس لیے کر دی گئی کہ حضور کا نور منزل مقصود تک پہنچ جائے اور اس کا جلوہ پوری کائنات دیکھ لے، اور جب وہ جلوہ اپنے کامل آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو تو پھر جب اس قربانی کا فدیہ لیا جائے تو پھر اسی نور کے نواسوں سے لیا جائے۔ تو اگر آپ قربانی اس کا جو خفی یعنی پہلو وہ دیکھیں وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ ہے، اور اگر اس کا جلی منظر جلی پہلو دیکھیں اس کا مظہر حضور سیدنا امام حسین علیہ السلام، اس لیے فرماتے ہیں کہ معنی ذبح عظیم آمد بسر، ذبح عظیم جو قرآن میں اللہ نے فرمایا اس کا معنی صرف دمبا نہیں ہے بلکہ اس کا معنی حضرت امام حسین ہے، جو نانا پہ قرض چلا رہا تھا قربانی کا وہ بنا والا، وہ قرض آ کر کربلا میں حضرت امام حسین نے اتار دیا، اس لیے فرمایا معنی ذبح عظیم آمد بسر، اور ذبح عظیم کا معنی جو ہے وہ حضرت امام حسین ہے۔ اب آ جائیں اہل بیت اطہار سے اللہ کتنا پیار کرتا ہے، پھر حضور کتنا پیار کرتا ہے، تو پھر یزید بد وقت نے کیا کرتا ہے؟ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدمی کے دین فرماتے ہیں، اور کبھی جہاد پر جانا ہوتا ہے حضور جزا طلب فرماتے ہیں، اور صحابہ کرام جو ہیں وہ اپنے گھر کا سارا مال، کوئی آدھا مال، جتنی استطاعت ہے وہ اپنا مال حضور کے قدموں میں نشاور کرتے تھے۔ تو جب کافروں نے دیکھا کہ اگر حضور کی اس طرح سے مالی استعانت ہوتی رہی تو نعوذ باللہ من ذالک حضور تو پھر وہ ہمیں پچھاڑ دیں گے، حضور آگے سے آگے نکل جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور کا یہ مالی معاملت والا سلسلہ اسے بند کیا جائے، ایک من گھڑت شوشہ چھوڑا گیا، اور شوشہ یہ چھوڑا کفار نے، منافقین نے، کہ العیاذ باللہ حضور دین سکھانے کا معاوضہ طلب کرنا، کہ جب یہ الزام لگائیں گے تو حضور چندہ طلب کرنا منع فرما دیں گے اور دین کو مالی معاملت میسر نہیں آئے گی، اور نعوذ باللہ من ذالک دین جو ہے وہ ترقی نہیں پا سکے گا۔ تو جب یہ سازش اور شرارت آئی پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر اندر سے پریشان ہو گئے کہ میں تو اللہ کی رضا کے لیے جو منصب نبوی ہے اس پر فائز ہوں، اور اس کے جو جتنے بھی تقاضے ہیں ان کو فی سبیل اللہ پورا کرتا ہوں، اور یہ کافر ان پر الزام لگا ہے۔ تو حضور تک خاموش ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ رحمت اللہ علیہ ہو کر خاموشی اختیار فرما سکتے ہیں، میں رب العالمین ہو کر خاموش نہیں رہ سکتا۔ تو فوراً جبریل علیہ کو بھیجا، فرمایا محبوب آپ فرمائیں میری طرف سے فرمائیں۔ کافروں کے الزام کا جواب اللہ نے دیا، فرمایا محبوب میری طرف سے آپ فرمائیں، فقل محبوب آپ فرما رہا لا اسألکم علیہ اجرا، تم سے میں اس دین سکھانے کا کوئی اجر مرسیدہ اور معاوضہ اجرت طلب ہی نہیں کرتا۔ ہاں اگر تم اس احسان کے تشکر کے طور پہ یہ احسان جو ہو رہا ہے تم پر دین کی صورت میں، اسلام کی صورت میں، قرآن کی صورت میں، شریعت اور احکام کی صورت میں، تربیت اور تزکیہ کی صورت میں، اگر اس کا احسان جو تم پر ہو رہا ہے اس کا تشکر ادا کرنا چاہتے ہو، پھر شکریہ کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم سے صرف ایک چیز طلب کرتا ہوں، اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے قرابت داروں سے محبت کرے بس۔ یہ پورے دین کی قیمت جو ہے وہ اہل بیت اطہار کے ساتھ، حضور کے قرابت داروں کے ساتھ محبت ہے۔ پورا دین ایک پلڑے میں ڈالے،
شکریہ ادا ہو جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کتنا پیار فرماتے ہیں، سنیں حضور کی بات عظمت اور شان عظمت سنتے رہتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں تھوڑا سا۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور کسی صحابی نے آ کر حضور کو ایک پرندہ دیا بھونا میں، حضور نے شکار کیا ہے اور بھون کر آپ کے لیے لے آئے اور تناول فرمایا۔ تو سرکار نے دعا فرمائی، یا اللہ اس دھرتی پر انبیاء اور رسول کے بعد جو ذات تجھے سب سے زیادہ پسند ہے نا، اسے آج بھیج، وہ میرے ساتھ بیٹھ کر یہ پرندہ تناول فرمائے۔ حضور نے بھی دعا مانگ کے ہاتھ نیچے کیے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرمایا علی آ جائیں۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ مولا جو تجھے سب سے عزیز بنتا ہے اس دھرتی پر انبیاء اور رسول کے بعد، اس کو بھیج، وہ میرے ساتھ یہ پرندہ تناول فرمائیں۔ تو آپ آگے آئیں میرے ساتھ بیٹھ کر یہ پرندہ اس کو تناول فرمائیں۔ تو مطلب سمجھ آ گیا کہ حضور نے مانگا اور اللہ کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے اتنا پیار ہے کہ فرمایا چلیں آپ میرے نبی مکرم کے ساتھ بیٹھ کر یہ پرندہ تناول فرمائیں۔ اچھا، اصحاب رسول کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کو محبت ہے۔ یہ پہلے سر کرتے ہیں تھوڑا سا، وہ حضرت عمر فاروق ہے نا رضی اللہ، حضور نے رات کو دعا کی، مولا 2 عمر اس مکہ میں رہتے ہیں، تو میں دعا کرتا ہوں کہ دونوں عمروں میں سے ایک عمر عطا فرما دے جس کے ذریعے سے دین کی مدد ہو۔ ایک عمر ابن ہشام تھا ابو جہل، اور ایک عمر ابن خطاب میں۔ تو رات کو دعا مانگی، صبح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر کلمہ پڑھ لیا۔ تو وہ مراد رسول بھی ہیں اور آقائے الہی بھی ہیں، اور حضور کے ساتھ پہلو میں لیٹے ہوئے بھی ہیں۔ تو جہاں اہل بیت اطہار کی محبت اور محبت سکھائی گئی، وہاں اصحاب رسول کی محبت اور محبت بھی سکھائی گئی۔ تو جو ان کا مرتبہ ہے اس کے قائلین رہی، اور جو ان کا مرتبہ ہے ان کے قائلین رہی۔ آگے چلتے ہیں۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اہل بیت اطہار سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور جمی انسانیت جو ہے وہ اپنے حساب و کتاب سے پریشان کھڑی ہوگی، اور ہر بندہ جو ہے وہ نفسی کا ورد الاپ رہا ہوگا، اور ہر بندے کو یہ تکلیف ہوگی کہ میرا حساب و کتاب ہونے والا تو پتہ نہیں کیا بنتا ہے، اور سر تک پاؤں پسینے میں ڈوبے ہوئے، سورج سبا نیزے پہ ہوگا۔ اور حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب لوگ اس تکلیف میں ہوں گے تو منادی کی جائے گی تمام اہل معاشر کو، اے اہل معاشر تم اپنی تکلیفوں میں ہو تو ہو، انبیاء اپنی مسلمانوں پر تشریف فرما ہیں تو ہیں، اولیاء اپنے مراتب پر فائز ہیں تو ہیں، لیکن تمام کے تمام اپنے نظریں ان کو نیچی کر لیں، کیونکہ آج شہزادی رسول کی سواری براہ راست جنت الفردوس کی تشریف لے جا رہی ہے۔ اللہ کو اہل بیت اطہار سے اتنی محبت ہے کہ لوگوں کے حساب ہو رہے ہیں کہ اور شہزادی رسول جو ہے وہ جنت میں جا رہی ہے۔ اتنا پیار ہے اللہ تعالیٰ کو اہل بیت اطہار کے ساتھ۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ایک اور حدیث پاک سنیں آپ، حضرت امام حسن مجتبی اور امام حسین علیہ السلام دونوں شہزادوں کی خوشی کروا رہے ہیں، اور شہزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ شہزادی رسول آپ نے ملاحظہ کیا، تھوڑی دیر تو آپ نے دیکھا تو آپ سے رہا نہ گیا، کیوں کہ حضور حضرت امام حسن مجتبی کی مدد فرما رہے ہیں۔ تو ہمارے حسن حسین علیہ السلام کو پکڑ کر یوں کر کے ان کو گرا دیں، یوں گرا دیں اور یوں گرا دیں، تو شہزادی تشریف لے کے اپنے والد مکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کرتی، بابا آپ چھوٹے مقابلے میں بڑے کی مدد فرما رہے ہیں، حضرت امام حسین چھوٹے ہیں ابھی اور حسن مجتبی بڑے ہیں، تو آپ چھوٹے کے مقابلے میں بڑے کی تقریر اور مدد فرما رہے ہیں، ان کو سکھا رہے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ فاطمہ آپ دیکھ نہیں رہی، حضرت امام حسین کو کھلانے کے لیے، ان کو سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیج دیا، ادھر سے جبریل جو ہے وہ حضرت امام حسین کو دعوت سکھاتے ہیں اور میں ادھر حضرت امام حسن مجتبی کو سکھاتا ہوں۔ اثر دیکھیں کہ اللہ کا پیار کتنا ہے کہ دونوں شہزادوں کے کھلانے کا بندوبست کیا کیا، ایک طرف تاجدار رسول ہیں اور دوسری طرف تاجدار ملائکہ ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، اور فرشتوں کے سردار نبی اور رسولوں کے سردار، اور کھلا کے پورے حسنین کریمین، یہ اللہ اور اس کے رسول کا پیار ہے اہل بیت اطہار کے ساتھ۔ اور ایک دن حضور نماز عشاء پڑھ رہے ہیں،
صحابہ تھے جنہوں نے یہ پہلے منظر کبھی نہیں دیکھا، باقی سارے صحابہ عادت تھے یہ منظر دیکھنے کی۔ اس زمانے میں نماز پڑھ رہا تھا حضور کے پیچھے عشاء کی، تو 4 رکعتیں حضور نے آغاز فرمائی، لیکن ایسا ہوا کہ دوران نماز حضور نے اپنا سجدہ طویل فرمایا، اتنا طویل فرمایا کہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی فرماتے میرے ذہن میں یہ گمان گیا کہ کہیں کوئی امر تو واقع نہیں ہو گیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ذاتی تو نہیں ہو گیا یاد نہیں۔ اور دوسرا میرے ذہن میں خیال گیا کہ کہیں قرآن کی بات نہیں ہو رہا، لیکن جب دیکھا کہ دونوں میں سب کی کیفیت رہی، باقی صحابہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ تو عادی تھے پہلے، لیکن یہ صحابہ پہلی دفعہ نماز پڑھ رہے تھے کس انداز میں حضور کے پیچھے، یہ بندر پہلی دفعہ دیکھ رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں جب یہ دونوں خدشے آئے تو میں نے تو اپنا نماز سے سر اٹھا لیا، جیسے ابھی نماز پڑھ رہے تھے، اگر امام کے پیچھے مقتدی سر اٹھا کے تو لوگ دیکھنا شروع کر دیں تو مقتدی کے لیے کیا فتویٰ ہے؟ کیوں جی؟ اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ وہ مقتدی کیسے ہیں کہ انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا اور تاجدار رسول کو اچھی طرح سے دیکھا کہ حضور کا حفاظت تو ہے، خیریت تو ہے، لیکن جو منظر تھا وہ دیکھ کر حیران رہ گئے، اور حیرانی کا عالم یہ تھا کہ دیکھا کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین حضور کے شانوں پر سوار ہیں، اور حضور نماز میں سجدے میں ہیں، اور حضور فرما رہے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ جب یہ میں نے منظر دیکھا تو مجھے شریعت یاد آ گئی، اور شریعت کیا کہتی ہے کہ جب نماز میں کسی بندے کے اوپر یا آگے ادھر ادھر بچے آ جائیں یا کوئی ایسی چیز ہو جو خلل ڈال سکتی ہے نماز میں، خشوع اور خضوع میں، تو جو دیکھنے والا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس خلل کو دور کرے۔ تو کہتے ہیں میرے دل میں شریعت آئی، حضور نے سکھائی تھی کہ شہزادوں کو اٹھاتا ہوں اور اٹھا کر گھر چھوڑاتا ہوں، اور پھر آگے حضور کے پیچھے دوبارہ نیت کر کے نماز پڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ شہزادوں کو اٹھاتا ہوں، تو پھر ایسی شریعت یاد آئی، تو ایک دم جب حضور کی طرف دیکھا تو مجھے خود شریعت والی یاد آئی۔ میں نے کہا تمہیں تو شریعت آتی ہے، ان کا تو ہر عمل شریعت ہے، کیوں؟ وہ فرماتے وہی شریعت ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں پھر میں نے کہا کہ بھائی جو نماز پڑھنے والے وہ جانے، جو اوپر سوار ہیں وہ جانے، اور جس کی نماز ہے وہ جانے۔ جب ان تینوں کو کوئی مسئلہ نہیں تو میں کون ہوتا ہوں ان کو اٹھانے والا؟ کہتے میں نے بھی سر سجدے میں لگا ہوگا سبحان ربی الاعلی، مولا تو پاک ہے اور تو میرا رب ہے اور سب سے اعلیٰ ہے، یہ بھی تیری ہی شان ہے کہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں، شہزادے سوار ہیں اور نماز ہو رہی ہے، مولا سبحان ربی الاعلی، مولا تو واقعی پاک ہے، تیری ہی شان ہے کہ ان کے نام اٹھاتا ہے تو شہزادوں کی۔ اچھا ایک مسئلہ پوچھوں تاکہ آپ کے جو عقیدے ہیں ان کی بھی اصلاح ہو جائے۔ جو صحابی نماز پڑھ رہے تھے تو ان کے جب دوران نماز ذہن میں کن کا خیال آیا تھا؟ حضور کا حدیث ہے، دو خیال آئے تھے، یا وہی نازل ہو رہی ہے یا حضور کا وصال ہو گیا نیاز میں۔ تو کیا ان کی نماز ٹوٹی؟ تو مطلب صحابہ کے ذہن میں حضور آ جائیں تو صحابہ کی نماز نہیں ٹوٹی، ٹھیک ہے؟ تو ہماری نماز افضل ہے کہ صحابہ کی؟ ہم کس کیس کی ہوتی ہوئی؟ ہمارا فتویٰ یہ ہے کہ اگر نماز میں حضور کا خیال نہ آئے تو نماز نہیں ہوتی۔ کیا کوئی بندہ میرے پاس ہے، کوئی بندہ آپ سے جھگڑا کر اس کو پکڑ کے میرے پاس نہیں، ہمارا چیزہ کیا اہل سنت کا؟ نماز میں حضور کا خیال نہ آئے تو نماز نہیں ہوتی۔ مولوی فتویٰ یہ دیتے ہیں کہ حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، یہ جب ہم تکبیر اولیٰ کے لیے اللہ اکبر کہتے ہیں تو آپ کیسے کرتے ہیں؟ ایسے کرتے ہیں تو کس کی یاد آتی ہے؟ آپ جو بھی کر سکتے ہیں، ایسے کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے نبی نے یوں، تو ہمارے نبی نے یوں کیا تھا تو حضور کی یاد آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ اکبر کا حضور نے اللہ اکبر فرمایا تھا، یاد آیا کہ نہیں آیا؟ اچھا کتنے میں ہاتھ باندھوں کی طرح باندھ دے، ٹھیک ہے؟
میرے نبی نے ایسا نہیں کیا، تو ہاتھ کدھر مانتا ہوں ادھر، اور رینگ بناتا ہوں اور 3 انگلیاں اوپر رکھتا ہوں کلائی کے، زیر ناک مانتا ہوں. کیوں بنا؟ میرے مصطفیٰ نے یاد کرتا ہوں حضور نے یوں کر کے فرمایا تھا، مجھے علماء نے سکھایا. رکوع کرتا ہوں، رکوع اس طرح سے کرنے کی کوشش کرتا ہوں جیسے وہ حضور کرتا. سرکار نے شاید کہا تھا سلو، ایسے نماز پڑھو کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو ویسے پڑھو. تو پشت کیسے کرنی ہے؟ یوں کر کے، جیسے حضور کی پشت مبارک سیدھی ہوتی تھی، وہ برتن پانے والا رکھ دو تو گرتا نہیں تھا. تو رکوع حضور اس طرح سے فرماتے، حضور قامہ کیسے فرماتے، حضور سجدہ کیسے فرماتے، حضور سلام کیسے ارشاد فرماتے. تو ہر رکن پر اور ہر جگہ پر حضور کی یاد آئے گی کہ نہیں آئے گی. اچھا ایک مسئلہ ویسے بھی سن لیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ، ان چاروں سے ایک مسئلہ پوچھا گیا. یہ بتائیں کہ جب بتا 2 رکعتیں پڑھ رہے، نماز پڑھ رہا ہو اور 2 رکعتیں پڑھ رہے اور بھول کر بیٹھا ہو تشہد میں اور بھول کر وہ درود پڑھ لے، پوچھنا اسے 3 رکعت میں اور بھول کر درود پڑھ لے، فرض کی بات کر بھول کر درود پڑھ لے، اس کے لیے کیا ہوتی ہے؟ اور درود اتنا پڑھ لے اللہم صلی علی محمد ادھر، اور اس کو یاد آنے کہ ہم درود پڑھ لیں، نہ کھڑے ہونا تھا 3 رکعت کے لیے. تو کیا فتویٰ ہے؟ امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل فرماتے کوئی حل نہیں، وہ کھڑا نماز مکمل کرے اور سجدہ صاف کرنے کی ضرورت ہے. اور ان سب کے استاد حضرت امام ابو حنیفہ، جن کی ولادت جو ہے 80 ہجری ہے اور وصال 150 ہجری ہے، اور امام بخاری پیدا ہوئے 194 ہجری میں. یہ امام بخاری کے جو 1000 استاد ہیں نا، 1000 استاد، وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. یہ جو بخاری فرماتے رہتے ہیں نا کہ امام بخاری کے سامنے رہتے امام بزرگوں کا کیا مقام ہے، تو حضرت امام بخاری کے 1000 استاد حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. اور امام ابو حنیفہ نے 7 صحابہ کی زیارت کی ہے. امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ لوگ اگر بتا اتنا پڑھ لے اللہم صلی علی محمد تو کیا فتویٰ ہے؟ ہمارے سجدہ صاحب کرے. تو میں حضور سے اتنا تھا، ہاں ہمارے اتنے تک پڑھے اللہم صلی علی تو پھر سجدہ صاحب نہیں ہوگا. تو میں اگر اتنا پڑھے اللہم صلی علی محمد بھول کر تو پھر میں سجدہ صاحب کر رہا حضور کیوں؟ فرمایا نماز میں میرے نبی کا نام آئے اور بھول کر. فرمایا جب بھی نماز میں میرے نبی کا نام لے تو وہ یاد کر کے لے کہ میں نبی کا نام نماز میں یاد کر کے لے رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یاد کر کے لے. السلام علیکم ایھا النبی جب کہے تو یاد کر کے لے گئے میرے نبی مکرم آپ پر سلام ہو. سمجھ آ گئی بات؟ تو سیالی کی نماز افضل ہے کہ ہماری؟ سیالی کی فرماتے میں نے سر اٹھایا، حضور کو دیکھا، شہزادوں کو دیکھا، ان کو متعلق مسئلے سوچے، اٹھانے کا سوچا، سارا کچھ سوچنے کے بعد سارا سجدے میں رکھا اور پھر شروع ہو گیا سبحان ربی الاعلیٰ. اور میری نماز میں کوئی قدر نہیں آیا. چلے وہ شاہ رسول آگے چلے اگلے مسئلے پہ پہنچ جاتے ہیں. مسئلہ امامت میں وہاں تائیدار کائنات حضور سجدے سے سر کیوں اٹھا رہے ہیں؟ جواب دیں گے تو آپ کو مسئلہ سمجھ آئے گا. حضور سجدے سے سر کیوں نہیں اٹھا رہے؟ حضور کے شانوں پر پشت مبارک پر نوازا آئے رسول تشریف فرمائیں. تو حضور کے خیال میں کون ہے؟ جواب دیں نا. حضور کے خیال میں کون ہے؟ نماز کس کی پڑھ رہے حضور؟ تو سب سے زیادہ کائنات میں خوشی اور حضور کسی ذات کا ہے نماز میں تو حضور فرماتے ہیں جب میرے اوپر ایسا مقام بھی آتا ہے کہ مجھے میرے سامنے کوئی ہو تو مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کون ہے. ایک نتائج بیٹھی تھی تو سرکار کے پاس گئے، سرکار جلال میں تھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آتے تھے. تو فرمایا حضور، فرمایا کون؟ فرمایا میں عائشہ ہوں. فرمایا من عائشہ؟
یعنی حضور اس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں کہ جہاں کسی کو مجال نہیں ہے. میں کون ہے جہاں حضور کا حضور کا حالت یہ تھا. اور حضور سجدے سے سر اس لیے نہیں اٹھا رہے کہ شہزادوں کو چھوڑ. تو حضور کے خیال میں شہزادے آ جائیں تو حضور کی نماز بھی ٹوٹتی اور تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے خیال میں حضور آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. ہمارا تو مطلب یہ کہ حضور خیال میں نہ آئے تو نماز ہوتی نہیں ہے. کیسے پڑھیں گے نماز؟ مجھے بتائیں کیسے پڑھیں گے؟ کتنا رکوع کیسے ہوں گے؟ رکوع کیسے کریں گے؟ سجدہ کیسے کریں گے؟ رفع یدین ہاتھ کیسے کھڑے کریں گے؟ ہاتھ باندھیں گے کیسے؟ تسبیحات کیسے کریں گے؟ تکبیرات انتقال کیسے کریں گے؟ تکبیر اولیٰ کیسے کریں گے؟ تلاوت کیسے کریں گے؟ ترتیب کیسے رکھیں گے سورتوں کی؟ وہ سارے فرائض واجبات سنن مستحبات اور نماز کیوں کہاں سے لے کر آئیں گے؟ وہ سنت مصطفیٰ سے لے کر آئیں گے. جب سنت کو یاد کریں گے تو سنت والا یاد آئے گا. تو یاد آ کر نماز پڑھے گی نا. یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ اقبال فرماتے کہ شوق تیرا اگر نہ ہو. علامہ اقبال سے بڑے آپ اس کے نہیں، اگر میں تو اپنے کار ہوں گی. فرماتے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. علامہ اقبال فرماتا حضور آپ کا عشق اگر میری نماز کا امام نہ ہو، آگے حضور کا عشق نہ ہو اور پیچھے اقبال کھڑا ہوتا ہے. آگے عشق مصطفیٰ ہوتا ہے اور پیچھے اقبال کھڑا ہوتا ہے. کہتے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی ہو جا، میرا سجود بھی ہجا. میرے کو پتے پڑے ہوئے تم بدیا بھئی نہ رنگ تیرے محیط نہیں ہوگا. یہ آپ نے وہاں سے کلام سنا ہوگا. آگے چلیے فرماتے میں نے تمہیں کہا جب حضور نے نماز مکمل کر لی تو ایک شہزادے ادھر بٹھائے ایک ادھر بٹھائے. میں پہنچ گیا. میں نے کہا تھا نماز میں محبت اتنی. سرکار نے فرمایا میں شہزادوں سے پیار کرتا ہوں. اور پھر سرکار نے اعلان فرمایا یا اللہ جو ان دونوں شہزادوں سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت فرما. اور پھر اعلان بھی فرمایا لوگوں جن لوگوں نے ان دو شہزادوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے میرے رب سے محبت کی. اور جس نے اللہ سے محبت کی داخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہو گیا. حسن اور حسین علیہ السلام کی محبت جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے. شہزادوں سے آج آپ مل کر بیٹھے ہیں نا ان کے عشق میں ان کی محبت میں. اور ایک میری التماس اور بھی ہے کہ جب بھی ذکر کیا کریں دونوں شہزادوں کا اکٹھا کیا کریں. اس سازش کو بھی سمجھیں. شہزادے حضرت امام حسین کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن شہزادے امام حسن مصطفیٰ کا ذکر کیوں نہیں؟ ان کی محبت کیوں نہیں سجائی جاتی؟ وجہ آپ کو پتہ ہے نہیں ہے تو ریسرچ کیجیے گا. میں ریکارڈنگ میں بتا نہیں سکتا ورنہ ہم بھی ایم کیوں اندر ہو جائیں گے. وجہ آپ کو پتہ ہے مینٹیننس آف پولیس آرڈر میں ہم بھی اندر ہو جائیں گے. وجہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. حضرت امام حسن مصطفیٰ کی وجہ سے حضور روز بات کو نہیں مانتے لوگ. کیوں کہ حسن مصطفیٰ کے اولاد تھے. وجہ آج سوچیے گھر جا کر دونوں شہزادے حضور فرمایا دونوں جنت کے سردار ہیں. یہ دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں. دونوں کے حضور نے جب بھی ارشاد فرمایا منا کے تو دونوں کے لیے فرمایا. دونوں فرمایا ان دونوں سے جس نے محبت کی ایک سے نہیں. آج جائیں طرف آپ نکل کے اشتہار لیں کہ آپ حسن مصطفیٰ کے اشتہار نظر آتے ہیں. کیوں؟ چلے محرم بن ناصر جب اس کا یوم شہادت تھا تب نظر آئے کبھی. وجہ وہ آپ بھی جرمدار ہیں میں بھی جرمدار ہوں. میں تو جب بھی ذکر کرتا ہوں دونوں شہزادوں کو اکٹھا اور ساتھ ملا کر کرتا ہوں. میرے نبی نہیں کرتا. پھر فرمایا مولا اور صحابہ سنا ہے. فرمایا صحابہ جس بندے نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے ایسے ہی ہے جیسے مجھ سے بغض رکھا. اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا. اور جس نے اللہ سے بغض رکھا داخل النار وہ جہنم میں داخل ہوگا. آگے چلیں. ایک تو حضور شہزادی رسول کے دروازے سے گزر رہے تو اندر سے شہزادوں کے رونے کی آواز ہے. حضور اندر سے نکلے گا. شہزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ شہزادی رسول فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا ان کو مخاطب فرمایا شہزادی ان کو رلایا نہ کریں مجھے ان کا رونا تکلیف دیتا ہے. ان کو رلایا کبھی مسئلہ کو بن بھی جائے فوراً ان کی طرف متوجہ ہوا کریں گھر کے کام کاج چھوڑ کیا کریں. شہزادوں کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے. ان کو رلایا
پھر ایک دن حضور تشریف لے گئے شہزادوں کو ملنے کے لیے. سرکار کوئی شہزادی میرے بیٹے کی طرح ہے. تو شہزادی نے کہا حضور وہ بابا کے ساتھ کھیلنے گئے میدان میں. حضور سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ کھیلنے گئے. تو سرکار تشریف لے گئے میدان میں, کھیل کے میدان میں دور تشریف لے گئے. کیا دیکھا گیا تشریف ہمارے صاحب ہے اور کھجورے ہیں پانی ہے اور شہزادے صبح صبح کے وقت کھیل رہے روشنی میں. تو سرکار گئے حضرت علی کے پاس چاہتے بیٹھ کے. یہ بتائیں مجھے باپ کو زیادہ فکر ہوتی کہ نانا کو والد پاس بیٹھے ہوں اور کوئی اور نصیحت کرے مجھے کو عجیب لگتا ہے. لیکن حضور جو تاجدار رسول ہیں حضور تشریف میں حضور سیدنا علی المرتضیٰ کے پاس ان کے کام میں کہتے ہیں علی جب دھوپ چڑھے نا تو میرے شہزادوں کو گھر لے آنا دھوپ نہ لگ جائے. دھوپ چڑھنے سے پہلے میرے شہزادوں کو گھر لے آنا. یعنی حضور کو یہ بھی گوارا نہیں کہ میرے شہزادوں کو گھر میں ہوا بھی لگ جائے. ایک حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور کو ملنے کے لیے رات کو وقت حضور نے اپنے کمبل اوڑھا ہوا ہے. تو میں ملنے کے لیے جب گیا تو بات کرنا بھی تو کر لی حضور بات تشریف تھے. لیکن مجھے کچھ لگا کہ حضور کے کمبل میں کوئی چیز ہے. تو میں نے ایک حضور سے عرض کیا آتا یہ کمبل میں کیا چیز ہے. حضور نے کمبل ہٹا دیا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا. ایک طرف حضرت امام حسن مجتبیٰ چپکے ہوئے ہیں, ایک طرف حضرت امام حسین چپکے ہوئے. یہ حضور کا پیار ہے. ایک دن حضور قائدہ کائنات گھر میں اور حضرت امام حسن مجتبیٰ امام حسین کو اپنے شانوں پر بٹھا کر زانوں کے بل چل کے جھولے دے رہے ہیں. حضرت عمر تشریف لے گئے. یہ بھی کسانی صاحب کو سناتا ہے علامہ اقبال کا نام فارسی میں. کہتے جب وہ پہنچے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا شہزادو آپ کی سواری کتنی کمال کی ہے, کتنی اعلیٰ سواری ہے. تو شہزادے نے چھوٹے سے بجائے اس کے وہ جواب دیتے حضور نے جواب ارشاد فرمایا عمر سواری تو تجھے نظر آ گئی, سوار بھی دیکھنا وہ بھی کتنے سونے ہیں, وہ بھی کتنے ہنسی ہیں. تو حضور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زینب سلام اللہ علیہ ان کو بھی کچھ کو بٹھا کر جھولے دیتے ہیں. تینوں شہزادوں کو بہن بھائیوں کو حضور جھولے دیتے ہیں. اور اس طرح سے آپ کا پیار اور محبت ہے. آج کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سبق ہے تو شہزادے حضرت امام حسین ہو پڑے. حضور نے کہا تھا روکا اپنی سواری سے نیچے اترے اور آنے بیٹھے اللہ کے کجاوے کی طرف تشریف لے. اس شہزادی سے پوچھا شہزادی یہ شہزادے کیوں ہو رہے ہیں. تو حضور کو پیاس لگی تو میں پانی پلائیں گے. تو حضور گلاس میں پانی پیے اور پورے آگے ہیں چند کلو میٹر کے بعد آئیں گے کام سفر کرنا پڑے گا. تو سرکار فرمایا مجھے دے گا. شہزادوں کو دیا حضرت امام حسین کو. حضور نے اپنی زبان اثر ان کے منہ میں دی اور وہ زبان چوستے رہے ایسے تھا جیسے کوثر سے رابطہ مجھے اور ٹوٹ گیا ہو. تو وہ سیراب ہو گئے. تھوڑی دیر بعد حضرت امام حسن مجتبیٰ ہو پڑے. حضور ان کے بھی تشریف کیا, ان کو بھی زبان چوسائی اور پھر حضرت سیدہ فاطمہ کو نصیحت فرمائی شہزادی کو پیاس نہ دیا کرو, مجھے پیاس سے ان کا رونا تکلیف دیتا ہے. حضرت سید ام سلمہ ام المؤمنین وہ فرماتی ہے کہ میں اپنے حجرے میں گئی کمرے میں تو میں نے عجیب منظر دیکھا کہ آقا نے حضرت امام حسین کو اپنے سینے سے چپکایا ہوا اور حضور روئے جا رہے ہیں روئے جا رہے ہیں روئے جا رہے ہیں روئے جا رہے ہیں اور حضور کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی. اور میں نے کہا آقا خیر ہے آپ کو کس چیز نے رونے پر آمادہ کیا, آپ اور آپ کی آنکھوں میں چشمانے مبارک میں آنسو. تو سرکار فرماتے ہیں سلمہ ابھی ابھی جبریل امین میرے پاس آئے اور مجھے یہ مٹی دی ہے اس سرزمین کی یقول تو لہو کربلا جسے کربلا کہتے ہیں اور اس کربلا میں نام نہاد میرا کلمہ پڑھنے والے میرے شہزادے کو شہید کر دیا. اس لیے شہزادے کو چپکا کے رو رہا ہوں کہ وقت امتی ہوں گے میرے کچھ تو نام نہاد امتی کہلائیں گے میرے شہزادے کو تکلیف دیں گے. تو حضور بچپن میں آپ کو سینے سے لگا کر رو رہے ہیں اور پھر وہ شیشی آپ نے ان کو دی. تو میں جب اس کا رنگ خون ہو جائے جب یہ خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ ظالموں نے میرے شہزادے کو شہید کر دیا. حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ اور یہ بھی حضور کا معجزہ ہے, علم غیب ہے. حضور نے وہ شیشی کسی اور زوجہ کو نہیں دی, صرف حضرت سلمہ کو دی. کیوں 61 ہجری میں صرف وہ حیات, باقی ساری بیویاں وصال کروا دی, باقی حضور کی ساری ازواج مطالعات وصال فرما دی, صرف سلمہ رضی اللہ عنہ مدینے میں حیات اور حضور نے شیشی بھی ان کو دی. اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیٹھے ادھر حضور کے شہزادے ہیں اپنے تخت جی کے بیٹے اور ادھر حضرت امام حسین ہیں. حضور کا رنگ ہوا ہے ایک دم بدل گیا.
تو زیادہ ہے ان کا حضور خیر ہے آپ کے رنگ مبارک تغیر کا آگے خیر ہے. تو سرکار نے شاید میں ایسا مسئلہ یہ کہ جبریل امین میرے پاس آئے اور اللہ کا پیغام دیں محبوب ان دونوں کو اکٹھا اللہ تعالیٰ آپ کے پاس رہنے نہیں دے گا. ایک چن لیں, ایک آپ رکھ لیں, ایک اللہ کو دے. تو میں نے اپنے بیٹے کو اللہ کے حوالے کر دیا اور اپنے شہزادے حضرت امام حسین کو اپنے پاس رکھ دیا. میں حضور کیوں؟ تو میں ان کی تکلیف صرف مجھے ہوگی, ان کی تکلیف مجھے بھی ہوگی, میری شہزادی کو بھی ہوگی, اور پھر میری شہزادی کی تکلیف بھی میری تکلیف ہے. تو وہ 3 تکلیفیں, 3 تکلیفیں وہ برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے میں نے اپنے شہزادے کو اللہ کے سپرد کر دیا اور شہزادی امام حسین کو اپنے پاس رکھ دیا. ابھی باتیں سمجھ آ رہی ہیں کہ ان کا رونا حضور کو پسند نہیں ہے, ان کی پیاس حضور کو پسند نہیں ہے, ان کو گرمی لگنا حضور کو پسند. سرکار نے فرمایا فاطمہ جو ہے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو کوئی جگر کے ٹکڑے کو تکلیف ہونے دیتا ہے؟ فرمایا جو فاطمہ کو تکلیف دیتا ہے وہ تکلیف مجھے ہوتی ہے. سلام اللہ علیہ. اور ایک بات ادب والی بھی ذہن میں رکھیں کہ جب بھی اہل بیت اطہار کا ذکر نہیں تو باوضو ہے. باوضو آپ کو سمجھا رہا ہوں. شہزادیوں کا جب ذکر لے تو ان کے شایان شان لے. سیدہ طیبہ طاہرہ شہزادی رسول خاتون جنت جو تمام جنتی خواتین کی سردار ہیں, ان کا نام لے تو خیر چلے. آپ اپنے گھر میں بڑے محتاط ہیں, آپ جب جاتے ہیں ہاسپٹل میں تو اپنی بیوی کا, اپنی بیٹی کا, اپنی بہن کا, اپنی ماں کا نام نہیں لکھواتے, شوہر کی نسبت سے لکھواتے مسز فلاں, بنت فلاں, مسز ابراہیم حسین. ارے اپنی بیویاں, اپنی بیٹیاں تو اتنی پیاری ہیں, ان کا نام تو ڈاکٹر کی پرچی پر لکھنے کو معیوب سمجھتے ہو. اور لوگ بھی لانے شہزادیوں کو نام اتنے سستے ہو گئے, گلیوں میں نیت کر پھر رہے ہو, اور جو بھی کھوجا چھوڑا ہے ان کا نام لے رہا ہے, اور بے وضو لے رہا ہے, کمیز سے اتار کر لے رہا ہے, ناف سے نیچے کپڑا کر کے وہ ننگا ہو کے لے رہا ہے. شریعت نہیں کہتی کہ ناف سے نیچے کپڑا ہو جائے تو بندہ ننگا ہوتا ہے. اور ایسا کر کے تم اہل بیت اطہار کا نام لیتے ہو اور پھر اہل بیت سے محبت کا اظہار نہیں کرتے. اہل بیت سے محبت کے اظہار کا طریقہ یہ ہے باوضو بیٹھے اور ان کا جب نام لیں تو نام لینے میں چسپ آنی چاہیے. سیدہ طیبہ طاہرہ بطول زہرا شہزادی رسول خاتون جنت نام لے تو مطلب ہائے ہائے کر کے کیا تو محبت کے ساتھ کرتے. شہزادے اتنے بے صبرے نہیں تھے. ابھی چلتا ہوں آپ کو آگے سناتا ہوں حدیث پاک. تاجدار کائنات کے شہزادے شہزادہ حضرت امام حسین جب میدان کربلا میں پہنچا, آج کا دن یہی بات, اور صبح جب آغاز ہوتی ہے تو آپ اپنا گھوڑا لے کر یزیدی لشکر کے سامنے جاتے ہیں, اپنا تعارف کرواتے ہیں. او یزیدیو, کیا تم نے میرے نبی کا فرمان نہیں سنا تھا, میرے بابا کا فرمان نہیں سنا تھا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور میں حسین تمہارے سامنے کھڑا ہوں, کسی بھول میں نہ رہنا. تم نے یہ فرمان نہیں سنا؟ تم نے یہ فرمان نہیں سنا کہ حضرت امام حسن اور امام حسین میرے دنیا کے تو پھول ہیں. تم نے ہمیں دیکھا نہیں کہ حضور ہمیں سونگا کرتے تھے جیسے پھول کو سونگا کرتے ہیں. سارے اپنے مناقب ان کو سنائے اور سب کو ہوتا ہے. صرف ایک بندہ نکلا ان سے بنتا ہے وہ بات کر ادھر جان تو دینی ہی دینی ہے, ادھر جاؤں گا تو مقبول ٹھہروں گا, ادھر ہو جاؤں گا تو مقبول ہو جاؤں گا. وہ بندہ ایک بات کر ادھر اور شہید ہو گیا, جسے ملک ہے. ایک بات بڑی تعریف کرتی ہے بندہ ملک. خیر حضرت امام حسین نے جب اتمان اجت کر دیا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ پتہ نہیں کہ کون تھے, مغالطے میں نہ رہے کہ ہم نے تو مغالطے میں شہید کر ڈالا, تو آپ نے سارا کچھ ارشاد فرما دیا. جب سارا کچھ ارشاد فرما دیا پھر جب جنگ آغاز ہوئی تو شہزادے علی اصغر سے لے کے شہزادے علی اکبر, کون, محمد, ابوبکر, عمر, عثمان, یہ شہزادوں کے نام ہیں. آج لسٹ نکالی کا شہدائے کربلا, گوگل پہ نظر اور شہدائے کربلا کی لسٹ نکالی, آپ کو اہل بیت اطہار کے شہزادوں کے نام عمر بھی ملے گا, عثمان بھی ملے گا, ابوبکر بھی ملے گا جو کربلا میں شہید ہوئے. اہل بیت اطہار کے تو نام اصحاب رسول کے ناموں پر تھے. ان کی تو محبت اور محبت یہ تھی. جب 71 تن اٹھا کر لے آئے حضرت امام حسین, وقت کا میں شارٹ کر رہا ہوں, آپ اور میں ہمارے گھر اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے
چک میں 4 ایک ہی گھر کے جنازے آ جائیں نا تو پورا چک سوموار ہو جاتا ہے، اور گھر میں کوئی بچ جائے وہ جب بے ہوش ہو جائے گا، بے ہوشی سے بچ جائے گا تو اسے اٹھا نہیں جائے گا، وہ اپنے قدموں پہ اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ قربان جائے حسین پہ 71 اجساد پاک اٹھا کر لے آئے اور پھر بھی اپنے قدموں پر کھڑے، اسے استقامت کہتے ہیں، اسے امام حسین کہتے ہیں، اسے راضی بالرضا کہتے ہیں۔ وہ کھڑے راضی بالرضا، وہ کھڑے اور تلوار چلا رہے ہیں، نماز کا وقت ہو، جیسے آپ لوگوں نے نماز ادا فرمائی، جیسے ظہر کی نماز کا وقت ہوا، حضرت امام حسین علیہ السلام نے سجدے میں سر نماز پڑھی، اور نماز کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، مولا حسین تیری رضا پر راضی ہو، تو نے علی اصغر مانگے میں نے دے دی، تو نے علی اکبر مانگے میں نے دے دی، بھتیجے مانگے دے دیے، سارے رشتہ دار جو میرے حوالی تھے، ساتھی تھے، وہ نے مانگے میں نے سارے آگے بیٹھے چار دن بعد میں پیش کرتی ہے، تو مولا حسین تیری رضا پر راضی ہو، جو تو نے چاہا وہ میں اس پہ راضی ہو گیا، تو مولا میری درخواست یہ ہے کہ تو بھی حسین پر راضی ہو۔ حالانکہ اللہ تم سے پہلے راضی ہے، حضور کا خانوادہ بنایا، جنت کا سردار بنایا، ہم تو پتہ نہیں ہمیں جنت ملتی تھی کہ نہیں، سوچ میں پڑے ہوئے بس وسے میں ہونا یقین چاہیے، لیکن وہ جنت کے سردار ہو کر کھڑے ہو کر فرما رہے مولا حسین تیری رضاؤں پر راضی ہو گیا تو حسین پر راضی ہو گیا، حالانکہ اللہ پہلے راضی ہے، اور 100 سے زائد زخم تھے آپ کے جسم پر، ارے بدبخت و شہزادہ رسول جن کی دھوپ اور تکلیف حضور کو برداشت نہیں ہے تو ان کے جسم پر زخم ڈالو گے، اور شہزادہ رسول جب سجدے میں ہیں تو شمر زلزل سے اپنے سر تن سے جدا کرتا ہے، اور پھر جیسے سر تن سے جدا کے بھی وقت تھا، حضرت سلمہ مدینہ آرام فرما رہے، حضرت عبداللہ ابن عباس مکہ میں آرام فرما رہے، اور خواب میں دونوں کے حضور آئے ایک ہی وقت میں، کس ٹائم پہ حضور تشریف لے آئے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس قدر پر سفر کے آثار ہیں، ریش مبارک پر آثار ہیں سفر کے، امامہ مبارک پر سفر کے آثار ہیں، وہ دیکھے تو ہڑبڑا کر پوچھتے حضور خیر ہے آپ کس حال میں، آپ اور اتنی جلدی سے آپ حضور بھاگے بھاگے تشریف لا رہے ہیں، تو سرکار فرماتے ہوئے سلمہ میں نے تمہیں فرمایا تھا نا کہ بدبخت یزیدی جو ہے وہ میرے شہزادوں کو شہید کر ڈالیں گے کربلا میں، تو یہ ان کے خون کو میں جمع کرتا پھر رہا ہوں اور کربلا سے آ رہا ہوں۔ حضور نے مدینے میں خبر جا کر دی تو خود دی، مکہ میں جا کر خبر دی تو خود دی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دونوں جب جا کے حضرت سلمہ باقی مسلمانی کی طرف جس میں وہ بٹی رکھی تھی جو حضور نے عطا فرمائی تھی، جبریل نے لے کر گئے تھے، تو دیکھا تو واقعی وہ بٹی خون بن گئی۔ اب ایک مسئلہ مجھے بتا دیں، اور حضور فرماتے ہیں خون لے کر اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، استغاثہ کروں گا، مقدمہ کروں گا یزید پر، اب یہ بتائیں کہ اللہ کی عدالت ہو، حضور شفیع ہو، استغاثہ حضور فرمائیں، کیس شہدائے کربلا کا ہو، شہزادہ رسول کا ہو، جنت کے تمام نوجوانوں کے سردار کا ہو، اور سامنے بدبخت یزید کھڑا ہو، تو یزید گر جائے گا، تو ذرا یزید کے طرفدار بھی اپنے کان کھڑے کریں، وہ کیا کہتے ہیں، ان کو خیر ہے وہ کیا کہتے ہیں، ان کو خبر ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر بدبخت نے حضرت امام حسین کا سر جو تھا وہ نیزے پر لٹکا دیا، اور جا رہے راستے میں پانی ختم ہو گیا، عصر کا وقت تھا، صحرا میں پانی ختم ہو گیا، تو پانی جب ختم ہوا تو یزیدی اپنے ٹینٹ لگا کے بیٹھ گیا، تو اہل بیت اطہار کو دھوپ میں بیٹھا دیا۔ حضرت امام حسین جن کے لیے حضور نے فرمایا تھا علی ان کو دھوپ نہ لگنے دینا، ان کا سر نیزے پر ہے اور دھوپ میں ریت میں کاٹ دیا۔ شہزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سقینہ، شہزادی حضرت امام حسین پتہ ہے کتنے دنوں سے تھکی ہوئی اور سفر کر رہی ہیں، کربلا کی صحبتیں اٹھائی ہیں، تو انہوں نے ایک جھاڑی دیکھی، اس کے نیچے جا کر آرام فرمانے لگے، اور مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی، پانی لے کر بندے نہ آئے پہنچی، عشاء کے بعد پانی لے کر آئے تو گھنٹی بجائے گی، جلدی جلدی اپنے سواری میں سوار ہو جائیں، رات کو سفر کرنا، دن کو دھوپ ہوتی ہے تو جلدی پہنچ جانا بدبخت یزید کے پاس، تو سارے شہزادے شہزادیاں اپنے قجاؤں میں سوار ہو گئے، تو حضرت امام حسین کے سر والا نیزہ نکالتے ہیں،
نیزہ پاک نہیں آتا، ایک بندہ زور لگاتا ہے، دوسرا زور لگاتا ہے، تیسرا جا کر اسی کا حالات بتاتے ہیں. حضرت امام حسین آگے نہیں چل رہے، ان کے گھر والوں سے پوچھے جا کر آئے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس. اور شہزادی امام حسین کا سر آگے نہیں چل رہا، تو آپ کچھ فرمائیں. فرمائیں لگتا ہے ہمارا کوئی ساتھی پیچھے رہ گیا. تو آپ نے کجاوے نیچے بٹھوا دیے، بٹھا دیے اور سارے شہزادیوں کے حاضر لگے. فلاں نام پکارا، فلاں فرمائے لبیک اماں جان، فلاں لبیک ابا جان، فلاں لبیک اماں جان، فلاں موانی جان. جس کا نام پکارا سب نے لبیک کہا. لیکن جب نام پکارا نا سکینہ، جسے آپ سکینہ کہتے ہیں، عربی میں سکینہ لفظ ہے، تو سکینہ پکارا نا جب جواب نہ آیا تو آنکھیں چھلک گئی. فرمایا حسین تیری محبت پہ قربان جائیں، ہم کہ آپ کی شہزادی کو چھوڑ کر جا رہے تھے لیکن آپ چھوڑ کر چلنا دوبارہ نہیں فرما رہے. تو کجاوے سے سارے آنے بیٹھ کے دار اترے اور شہزادی کو ڈھونڈنے لگے. کیا دیکھا؟ ایک برقع پوش خاتون ہے، وہ شہزادی کو گود میں دیکھ اس طرح منہ کر کے لوری بھی دے رہی اور ان کی باتیں سن رہی اور وہ داستان غم سنا رہے. مدینے سے کیسے نکلے، کیسے کوفے نے بلایا، پھر کیسے ایک شہزادے کو تحقیق کیا گیا، کیسے حضرت امام حسین کو میری آنکھوں کے سامنے شہید کیا گیا. سنانے والی بھی رو رہی ہے، وہ برقع پوش خاتون بھی رو رہی ہے اور روتے روتے وہ شہزادی کو نیند آئی. جب نیند آئی تو حضرت سیدہ زینب پہنچی قریب. فرمایا اماں آپ کون ہیں؟ یہاں تو ہمارا بظاہر کوئی طرفدار نہیں، سارے ہمارے خون کے پیاسے ہیں، تو آپ کون ہیں جو میری شہزادی کو لے کر بیٹھی؟ تو آگے سے برقع پوش خاتون فرماتی ہے شہزادی اماں بھی کہتی ہے اور پہچانتی بھی نہیں. فرمایا شہزاد اماں دھوپ اندھیرا ہے اور نظر کچھ نہیں آ رہا اور آپ نقاب پوش ہیں، نقاب میں، تو آپ کو خود ہی بتا دیں آپ کون ہے. فرمایا بیٹی میں تیری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ میں فاطمہ ہوں اور آپ شہزادی کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو میں ان کی تصدیق کے لیے آ گئی. یہ شہزادی کو پکڑے کھڑایا اور آپ اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئی اور قافلہ چل پڑا. جب دمشق کے بازار سے گزر رہا تھا، راستے میں بے شمار واقعات میں سنا ہوں کہ کئی بیٹھے لگتے ہیں کہ آپ صبح سے بیٹھے تھکے بیٹھے ہوں گے، اس کے آخری بار میں اختتام کرتے ہیں. جیسے چلے اگر 2-4 منٹ زیادہ ہو جائے تو کوئی غلط نہیں. آج آل بیت اطہار کے نام کے بارے 2-4 منٹ بار بار میں نے بھی نہیں، ہو سکتا ہے اگلے سال میں زندہ ہی نہ ہوں، جو حصے میں وہ کر کے فوت ہوں. شہزادے اور شہزادی جب دمشق کے بازار سے گزرے تو راستے میں گھر آیا تو ایک نوکرانی کھڑی تھی، وہ چوارے سے دیکھ رہی تھی کہ قیدی گزر رہے اور یزید بدبخت تم نے ان کی شناخت قیدی بنایا. اس خاتون نے جب دیکھا کہ کچھ اسیر ہیں وہ بھاگ کر نیچے اتری اور اپنی مالکن کے پاس گئی. کہا مالکن کچھ قیدی گزر رہے ہیں اور ان کو یزید کی پاس لے جایا جا رہا ہے. تو مالکن نے کہا کہ جلدی کرو، ان کے لیے تحائف کا بندوبست کرو. میں نے کہا بھی چیزیں خرید کر رکھی، ان کو اچھے کپڑے بھی دے کر آؤ، اچھے برتن بھی دے کر آؤ، اچھے جوتے بھی دے کر آؤ، اچھی چیزیں کھانے پینے کی اور جتنی چیزیں میسر ہے سارے کی سارے دے کر آؤ. وہ لڑکی گئی نوکرانی جو تھی اس مالکن کی، گھبار کر کے اسے سارا سامان پہلے سے جیسے پیار پڑا تو لا کر دیا اور جیسے جا کر دیا تو پوچھا یہاں سپہ سالار کون ہے؟ انہوں نے کہ وہ سیدہ وہ خاتون کھڑی برقع پوش وہ ہے سالار جو کہ اسیر ہیں. تو جب ان کے پاس وہ لے کر گئی تو وہ نوکرانی تو کہا میں یہ آپ کو تحفہ دینے آئی، یہ چیز دینے آئی. تو جو بادشاہ ہونا اللہ نہ کرے، اللہ آپ کو اور ترقی عطا فرمائے، اللہ نہ کرے کل کو ہمیں کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے ہمیں کسی انسان میں ہاتھ پھیلانا پڑے. ہاتھ نہ پھیلائیں، کوئی ترس کھا کے ہمارے اوپر کوئی چیز دینا چاہے تو جو بادشاہ رہا ہونا اس کو تکلیف ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو آپ نے جب وہ تحفہ دیکھا نا سیدہ زینب نے تو دل میں آیا کہ ہم تو دینے والے تھے، آج ہم پہ لوگ ترس کھا رہے. تو جلال میں آ گئی اور میں کیا سمجھ کر ہمیں دے رہی ہوں، کیا سمجھ کر دے رہی ہو؟ شہزادے ہیں جنت کے، شہزادی اور شہزادے ہیں تو کیا سمجھ کر دے رہی ہو ہمیں؟ تو اس نے کہا کہ میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں، میں تو کسی کے حکم کا بات نہیں کرتے ہیں، میرے تو مالکن سے بھیجا ہے کہ جا کر یہ تحفے نہیں کرا اور ہم بلا مالکن کو. ہم اسیر ضرور ہیں لیکن شہزادے تو نہیں. ٹھوکر مارتے تو ابھی جو خزانوں کے منہ کھول دیے جائیں. فرمایا بلاؤ اپنی مالکن کو. مالکن بیچارے 90-95 سال کے اپنا سوٹے دیکھتے دیکھتے ٹیڑھی کمر کے ساتھ آئی کہ وہ آئی آ کر پہنچی. اس نے کہا بیٹی کیا مسئلہ ہو گیا؟ میری نوکرانی تو ان کو مری آپ نے واپس کر دیا. کہا ماں آپ نے ہمیں کیا سمجھ کر دیا؟ بیٹی
समझ कर दे दिया। मैं क्यों भेजा है? तो मैं बस मेरी मालकन का हुक्म था, मेरी मालकन का हुक्म था कि जो भी इस गली से असीर गुजरे उनको देना। तो मैं कौन है तेरी मालकन? तो मैं आज से 50-55 साल पहले मैं मदीने में रहा करती थी और वहाँ पर हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा की नौकरानी थी, अभी कनीज थी और वहाँ उनकी खिदमत करती थी। जब उनके विसाल का वक्त करीब आया तो मैंने कहा अम्मा जान मुझे कुछ नसीहत वसीयत फरमाए। तो आपने फरमाया कि मेरी वसीयत ये है कि जब मेरा विसाल हो जाए और तदफीन वाली रसूमात अदा कर देना तो सीधे दमिश्क चली जाना और तेरी गली से जो भी असीम गुजरे उसको मेरी तरफ से तोहफे देती रहना। मैं तो अपनी मालकन के हुक्म का पालन कर रही हूँ, उनके हुक्म को मान रही हूँ, तो ये तोहफा उनके हुक्म की वजह से दे रही हूँ। तो आपने वो तोहफा कबूल फरमा दिया और देर में कहती वाह अम्मा आप वहाँ सैरान भी हमारे साथ हैं, यहाँ के बारे में मुलाजिम खड़े करती हैं, नौकरानियाँ खड़ी करती हैं कि शहजादे शहजादियाँ गुजरेंगी तो हो तोहफे देना। तो आपने यहाँ भी इंतजाम फरमा दिया। तो आपने कबूल फरमाया और रहमान ठीक है तेरा तोहफा कबूल कर लेती हूँ। अब ये बता तेरे लिए दुआ क्या करें? बज़ाहिर तो बेयार मददगार नजर आ रहे तुझे, लेकिन दुआ कर दे तो फिर अल्लाह सारे खजानों के मुंह खोल दे। तू मान तेरे लिए दुआ कर देते। उसने कहा जी मेरी तो सारी ख्वाहिशें मैंने पूरी कर दिया, आज मैं तेरे भाई की नौकरानी हूँ, बस मेरे लिए इतनी दुआ कर दे कि जब मैं मदीना में होती थी शहजादी की खिदमत करती थी तो उनके छोटे छोटे शहजादे थे और शहजादी थी हज़रत सैयदा ज़ैनब थी, उनके मैं जोड़े तब्दील करती थी, उनके सीधे करती थी, उनके नाज उठाती थी, उनको खिलाती थी, उनका झूला झुलाती थी। बस दुआ फरमाती है तो सबब बने तो मैं मदीने जाऊँ उनकी ज़ियारत करूँ। दुआ फरमाते इमाम हसन है तुम्हारी की ज़ियारत हो जाए, मैंने उनकी हिम्मत की, उनको पाला है मैंने। दुआ फरमाए हज़रत इमाम हुसैन की ज़ियारत हो जाए, मैंने उनको पाला है। तो आपने फरमाया अम्मा तेरी दुआ कबूल होगी। उन्होंने कहा शहजादी आपने दुआ तो मांगी नहीं तो कबूल कैसे होगी? फरमाया जिन ज़ैनब का आप पूछ रही हैं वो ज़ैनब तुम्हारे सामने खड़ी, जिन इमाम हुसैन का तो पूछ रही है तो वो सामने लेजे पे हज़रत इमाम हुसैन का सारा है जिनके नाल तुझे उठाए। अम्मा की आँख में छलक पड़ी, गुस्से में आई और कमर सीधी हो गई, कड़ाका निकला सीधी हो गई। तुम्हें यजीद बदबख्त, तूने कहा था कि वहाँ बागी है और तूने आहले बैत अतहार के साथ ही ज़रूर रवा रखा। शहजादे इमाम हसन को ज़हर दिलवा दिया, शहजादे इमाम हुसैन को तहते काटते और सारा खान वादा ही नहीं कर रहा था। उन्होंने सब में बात करती यजीद के जब ले गए पास तो यजीद के सामने जब सर हुसैन रखा गया तो वक्त कुर्सी से उतर आए, नाम निहाद मुंबर खिलाफत से उतर आए और हाथ स्टिक थी और इमाम हुसैन के होंठों पर मारने की जसारत की। बदबख्त ने तो एक यहूदी खड़ा था, भाग पड़ा, उसने जाकर उस बदबख्त को कहो नहीं बदबख्त मौजूद, हम यहूदी हैं और हमारे पास हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के पाँव का निशान है और हमने वो संभाल कर रखा हुआ है, अभी तक वो मौजूद है, अब भी वो निशान मौजूद है। और बदबख्त तेरे पास शहजादा हज़रत इमाम हुसैन हुजूर की निशानी पूरे रसूल है और तूने उनको शहीद कर डाला और ऊपर से जुल्म और जाती है, तुम लोगों पर छोटी मार रहा हो, कह रहा है कि ये लब थे जो मेरी बैत नहीं करते थे, तेरा सत्यानाश हो। आगे से अम्मा बड़ी अम्मा फिजा, उसने भी क्या कर दो समय यजीद को, यजीद ने इशारा किया कि इस अम्मा के साथ तरफ से जुदा कर दो। 4 फौजी पड़े तलवारें लेकर अम्मा को मारने के लिए, छेद करने के लिए। तो 20 तलवार वाले नौजवान अम्मा के आगे खड़े हुए, उनका हम दमिश्क से हैं, यजीद तेरी फौज में ज़रूर हैं लेकिन अपनी ख़वातीन को यहाँ कत्ल नहीं होने देते। तो जब ये मंजर हज़रत सैयदा ज़ैनब ने देखा तो हुजूर के रोज़े की तरफ मुँह कर दिया। फरमाया आका आज तेरी आल पर ये वक्त भी आ गया है कि हमारी नौकरानियों की हिफाजत के लिए 20 तलवारें हैं और तेरे आहले बैत अतहार की मुहाफ़ज़त के लिए, हिफाजत के लिए, दिफा के लिए एक तलवार भी मैदान में नहीं। ये बदबख्त उम्मती बने बैठे पर यज़ीदी बने बैठे, फिर उसने जुर्म की इत्तहा कर दी और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को तकलीफ कर दी और आपको कैद खाने में डाल दिया, सिर्फ जुमे के दिन निकाला जाए। जब कई साल गुजर गए कैद में, एक दिन हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब जुमे के लिए आए तो अपने अवाम के सामने यजीद से कहा, यजीद बदबख्त आज मैं मिंबर रसूल पर बैठ कर खुतबा देना चाहता हूँ तो मुझे खुतबे की इजाज़त हो। जो लोगों के सामने पूछा
وہ تو بہانے کرتا تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ امام حسین شہید ہو گئے، تماشے لگاتا تھا. تو حضرت امام زین العابدین شہزادہ حضرت امام حسین نے جب اجازت مانگی تو صحابہ بھی تھے، لوگ بھی تھے، اس سے رہا نہ گیا، اس نے اجازت دے دی. جب خطبہ ارشاد فرمایا شہزادہ حضرت امام حسین ہو اور خطبہ ارشاد فرمایا اور اثر نہ ہو، شہزادہ رسول ہو اثر نہ ہو، جو بات فرماتے جا رہے ہیں لوگوں کے دلوں میں پیوست ہوتی جا رہی، اترتی جا رہی ہے. اور آپ نے ساری داستان کربلا سنانا جب شروع کی تو یزید نے کہا کہ یہ تو سارا میرا کرتا چکر کھول دیں گے اور سارا میرا جو دھرم ہے وہ اتر جائے گا. تو اس یزید بدبخت نے مؤذن کو اشارہ کیا کہ اذان دے. تو مؤذن کھڑا ہو کے اذان دینے کے لیے تو شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گیا کہ بدبخت منبر بھی ہمارا اور منبر پر بیٹھ کر ہمیں ہی تقریر نہیں کرنے دے رہے. ادب اذان پہ خاموش ہو گئے حضور سیدنا امام زین العابدین. اور مجھے فخر ہے کہ میرا نسب حضرت سیدنا امام زین العابدین سے ہے. تو بیٹھ گئے. ادھر سے مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر. واقعی اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. جب وہ مؤذن نے کہا اشہد لا الہ الا اللہ، آپ نے فرمایا اشہد لا الہ الا اللہ. لیکن جب اس کلمہ پر پہنچا اشہد ان محمد رسول اللہ، جیسے اس کلمہ پر پہنچا نا تو حضرت امام زین العابدین سے صبر ہو. جیسے اس نے وقفہ کیا اذان میں آپ نے فوراً یزید کو مخاطب فرمایا یزید بدبخت تو نے میرا خطبہ روک دیا، مجھے بولنے نہیں دیا. شہزادے علی اصغر شہید کر ڈالے، علی اکبر شہید کر ڈالے، خان وادے کو تکلیفیں دی، سارا خان وادہ کربلا میں تہہ تیل کر ڈالا، سارے ظلم جبر اور ستم کر ڈالے. لیکن اب بتا اذان میں تیرے نانا کا نام آ رہا ہے کہ میرے نانا کا نام آ رہا ہے؟ اب بتا اذان میں تیرے نانا کا نام آ رہا ہے کہ میرے نانا کا نام آ رہا ہے؟ اس نام کی عظمت کے لیے ہم نے اپنا سارا خان وادہ قربان کیا. اب جہاں کے اذانیں ہوں گی اللہ کا نام بھی بلند کیا جائے گا، ساتھ میرے نانا کا نام بھی بلند ہوگا. اس نام کی عظمت کے لیے، اس نام اور اسلام کی بقا کے لیے ہم نے اپنا تن من دل سب قربان کیا ہے. اور پھر کیا اچھا یزید کے 14 بیٹے آپ میں سے کسی کو نام آتا ہے؟ اور حضرت امام حسین کے ایک بیٹے ہیں پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں فرید ہیں تو آپ کو حضرت امام حسین کا کوئی نہ کوئی شہزادہ مل گیا. حضور حضرت امام حسن کوئی بتا کہ شہزادہ مل جائیں گے پوری دنیا میں. کوئی جگہ کسی کونے میں جائیں تو ہمارے رسول موجود. اور یزید کا نام لے اس نے نام کو بھی گالی بنا دی. اس نے جو ظلم کیا نا کہ یزید، لفظ یزید کا معنی برا نہیں، واہ یزید مسافر ہے، ہم کتنے بڑے ولی ہیں. تو لفظ یزید برا نہیں ہے، اس نے کردود اتنا بڑا گندا کیا تھا کہ اس کی وجہ سے وہ لفظ بھی گالی بن گیا. آپ ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں کیا کہتے ہیں اور یزید کا تو بڑا یزید کا. ہمارے کہتے ہیں آپ کی طرف کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو یزید بن گیا. اس نام کو بھی گالی بنا دیا. اور پھر وہاں بیٹھ کر آپ سے بات کر رہا ہوں حضرت امام زین العابدین نے حضور کے نام میں ایک قصیدہ لکھا. شہزادہ رسول حضور کے ہجر میں بیٹھے قید میں ہیں تو بدبخت یزید کے دفاع کرنے والوں شہزادہ رسول قید میں اور تم اس کو جنتی ثابت کرنے پہ تلے ہوئے. کہتے ہیں وہ حضور نے فرمایا تھا یزید اس کو دنیا فتح کرے گا تو وہ جنتی ہوگا پہلا گروہ. تو پہلے ذہن میں رکھ لیں جو پہلا گروہ گیا تھا اس گروہ میں یزید سے بس علاق تھا ہی نہیں. وہ اور یزید ہیں، وہ اور یزید یہ تو حکم گیا تھا اس کو بھیجے گیا تو کہتے میں نہیں جاتا. تو یہ تو 30 دفعہ گیا تھا. اس دنیا میں ہو کے آیا بیٹھا استنبول میں. استنبول کا نام ہے اولڈ نیم آف قسطنطنیہ استنبول. تو وہ حضرت امام زین العابدین قید میں دمشق میں اور نانا کے نام قصیدہ لکھنے ہیں. فرماتے ہیں کہ انجل تیا ریح الصبا یومن انا ارض الحرم، اے صبح کی ہوا کبھی میرے نانا کے دیس جانا. حضرت امام زین العابدین نے کبھی ٹھنڈا پانی نہیں دیا، کبھی مسکرائے نہیں. 40-50 سال بعد میں حیات گیا. گلیوں میں گزرتے تھے تو کسائی چھریوں کے اوپر کپڑے ڈال دیتے تھے. اگر امام زین العابدین چھری دیکھ لیتے، خنجر دیکھ لیتے تو
آپ کی چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو جاتے اور پورا خانوادہ یاد آ جاتا اور پھر کئی کئی ہفتے ہوتے رہتے. اس لیے آپ مدینے سے باہر تشریف لے. اور ایک دن یزید کے پیچھے لگے ہوئے تھے مجاہدین، اس کے پیچھے لگے ہوئے بات امام زین العابدین کے کیمپ میں جا گھسا مدینے کے باہر. آپ کو کہتا میری مدد کریں. آپ نے کھانا کھلایا، پانی پلایا، خود ٹھنڈا پانی کے اس کو پلایا، ساری جتنی بھی خدمت ہو سکتی تھی اس کی کر لی. جاتے اس کو توبے لی، جب وہ جا رہا تھا واپس آ 2-3 دن ٹھہرنے کے بعد جا رہا تھا تو آپ نے جب اس کو بھیج دیا تو یزید کہتا ہے کہ لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. حضرت امام زین العابدین فرماتے یزید میں اور تجھے نہ پہچانا. تو پھر یہ کیا کیا ہے؟ تو میں یزید بس ایک دفعہ ہم تیرے مہمان بنے، ایک دفعہ ہم تیرے مہمان بنے تھے، اہل بیت اطہار تیرے مہمان بنے تھے، تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا؟ آج تو اہل بیت اطہار کے مہمان بنے تو ہم تیرے ساتھ. دماغ کی بات ہے، تربیت کی بات ہے. فرماتے ہیں انی تیاری الصبا یومن الی ارض الحرم، اے صبح کی آواز کبھی حضور کے حرم میں جانا تو کرنا کیا؟ بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم، ان نبی محترم کو میرا سلام مت کر. تو دور سے سلام بھیجنا حضور حضرت امام زین العابدین کی سنت ہے. اب یہ اہل بیت اطہار کو زیادہ پتہ ہے دور سے سلام پہنچتا کہ نہیں پہنچتا کہ مولوی کو. 14ویں صدی کے مولوی کو زیادہ پتہ ہے یا حضرت امام زین العابدین شہزادہ حضرت امام حسین کو زیادہ پتہ ہے؟ تو اگر یہاں کھڑا ہوتے تو پتہ یہ کہتے کہ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اگر وہ کہہ دیں تو اس کو پتہ لگائیں گے. وہ پڑھنے والا بھی کہے گا، لکھنے والا بھی یہ فرمائے گا کہ میں تو شہزادہ رسول کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں. شہزادہ رسول نے سلام بھیجا حضور کو وصال کے بعد 61 ہجری کے بعد اور ہزاروں کی دور بیٹھ کر. اور پھر فرماتے ہیں اکبادنا مجروحۃ من سیف ہجر المصطفیٰ، ہمارے جو دل ہیں وہ حضور کے ہجر کی تلوار سے چھلنی ہو چکی ہے، حضور کی یاد ستاتی ہے. اور اگلی بات سنیں، عقیدہ ہے اہل سنت. فرماتے ہیں طوبیٰ لأہل بلدۃ، حضور کے شہر میں رہنے والوں کو مبارک ہو. فیہا النبی المحتشم، ان کے درمیان حضور جلوہ فروز ہیں. یہ نہیں فرمایا حضور کی قبر وہاں ہے، قبر اثر فرمایا، یہ نہیں فرمایا حضور ان کے درمیان موجود ہے، حضور خود موجود ہے. فیہا النبی المحتشم، حضور ان کے درمیان موجود ہے. اور پھر فرماتے ہیں وہ میرے نبی مکرم ہم وجہہ شمس الضحیٰ، جن کا چہرہ جو تھا وہ چمکتا سورج تھا. من خلقہ بدر الدجا، حضور کے خد و خال ایسے تھے جیسے چوٹی کا چمکتا چاند ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ عظیم. صحابہ کی آپ نے حدیث سنی ہوگی. اور پھر فرماتے ہیں من ذاتہ نور الہدی، حضور کی ذات مبارکہ جو ہے وہ سر سے لے کر پاؤں تک ہدایت کا نور ہے. اور پھر فرماتے ہیں من کفہ بحر الہمم، حضور کا ہاتھ جو ہے وہ سخاوت کا سمندر ہے، جسے دیا اسے غنی فرما دیا. اور پھر فرماتے ہیں 2 شعر پڑھ دیتا ہوں، ویسے قصیدہ لمبا ہے. فرماتے یا رحمت للعالمین. اچھا حضور کو یہاں سے یا کہہ کر پکارنا جائز ہے کہ غلط ہے؟ کہ شہزادہ رسول خلیش بیٹھ کے حضور کو پکار رہے ہیں یا رحمت للعالمین. اس کا مطلب ہے کہ ندائے یا کے ساتھ حضور کو پکارنا اہل بیت اطہار کی سنت ہے. تو کوئی جڑا ہے تو لکھنے مقابلے کا اہل بیت تھا لگائے ختم. تو مطلب یا رحمت للعالمین انتا شفیعت مذنبین، آپ گناہگاروں کے شفیع ہیں. ادرک لنا یوم الحزین، جو ہوگا نا غم والا دن قیامت تو ہماری مدد فرمائے گا. نہ اکرم لنا یوم الحزین، تو اس والے دن قیامت والے دن ہم پر کرم فرمائے گا. فضل وجود والکرم، ہم پر فضل بھی فرمائے گا، جود و ثواب بھی فرمائے گا اور اپنی مہربانی فرمائے گا. اور ابھی اگلا شعر وہ آپ کو عقیدہ اور واضح کر دے گا. فرماتے ہیں یا رحمت للعالمین ادرک لغیر العابدین، یا رحمت للعالمین زین العابدین کی مدد فرمائیں. جو کہتے ہیں نا یہ لوگ یا رسول اللہ مدد، یا رسول اللہ میرا ادراک فرمائیں. حضرت امام زین العابدین کی سنت ہے. وہ فرماتے ہیں ادرک لغیر العابدین، جو دفاع کرتے ہیں وہ بھی شہزادہ رسول تھے.
یزید کی سنن اصلیت، وہ کہتے ہیں کہ محبوس یہ ظالمی، میں ظالموں کی قید ہوں۔ وہ ظالم کہتے ہیں تو جنگ بنانے کا تلا ہوا محبوس سی عین ذات کی فی الموقبی والمستہم، میں تکلیف میں بھی ہوں اور قید میں بھی ہوں، اور ہر امام زین العابدین۔ آپ ساری دنیا مسکرائے، بس تنہائی کی زندگی گزاری اور ہمیشہ اپنے خان بادر کی یاد ستاتی رہے اور خدمت کرتے لوگوں کی۔ ثانی صاحب نے کہا تھا بتا دیں کہ آپ لوگوں کے گھروں میں نہ جا کے راشن چھوڑا تھا، جب وصال ہوا نہ آتا تو غسل کیا جا رہا تھا تو آپ کے شانوں پر خدمت کے نشان تھے، اتنے موٹے موٹے بوریاں اٹھا اٹھا کر لوگوں کے گھروں میں ڈالتے اور کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کون یہ کہہ گیا تھا ہمارے گھر راشن۔ لیکن جب وصال ہو گیا تو جب 2 دن لوگوں نے انتظار کیا تو کھانا کسی نے پہنتا تو پھر بیٹھ کر روئے کہ یہ تو شہزادہ رسول تھے، شہزادہ امام حسین تھے جو ہمارے گھروں میں راشن عطا فرما جایا کرتے تھے۔ تو یہ ہے اہل بیت اطہار، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے ساتھ پیار و محبت کا دم کرتے رہیں، ان کے ساتھ چپکے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم پر کرم و فضل فرمائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا تو معاف کر دیجیے، میں کہہ رہا